السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ہے آپ کے اپنے چینل طیبہ پنجابی میں۔ معزز سامعین اکرام، پہلی آیت کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں اپنی زبان سے مردہ نہ کہو۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ انہیں زبان سے مردہ نہ کہنا۔ انہیں زبان سے مردہ کہنا تو کنار ان کے مردہ ہونے کے متعلق گمان بھی نہ کرو، ذہن سے سوچو بھی نہ تصور بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھیں کہ شہید کہتے کسے ہیں اور شہید کا درجات کتنے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں، ہم لوگوں کی نظر میں کتنے بلند ہیں اور وہ شہید ہوتے کیسے ہیں۔ شہید کا معنی ہے گواہی دینے والا۔ گویا جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کر لیتا ہے، اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، وہ قیامت تک اسلام کا گواہ بن گیا۔ کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو اس میں گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مقدمہ کا دار و مدار گواہ پر ہوتا ہے۔ گواہ سچا تو مقدمہ سچا، گواہ جھوٹا تو مقدمہ بھی جھوٹا۔ اور پھر جب مقدمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کا وقت آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم کی سیاہی سے نہیں بلکہ اپنے 6 ماہ کے اصغر کے لہو سے دستخط کیے۔ علاوہ اس کے ہر مقدمہ میں مدعی کو اپنے گواہ سے بے حد محبت ہوتی ہے، وہ اپنے گواہ کے متعلق کوئی برائی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب شہید اپنی جان خدا راہ میں قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ شریعت مطہرہ میں موت کی تمنا بڑی ہے اور حرام ہے، مگر شہادت تو عین عبادت ہے۔ اس لیے تو خلیفہ المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب عطا فرما، کیونکہ جب شہید کی گردن پر تلوار چلتی ہے نا تو اس وقت شہید کی آنکھوں کے سامنے جلوہ حسن یار ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس وقت شہید کی حالت زنانِ مصر کی ہو جاتی ہے کہ ہاتھ تو کٹ رہے ہیں مگر کوئی خبر نہیں ہے۔ اس لیے تو شہید کو نہ مال کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی دنیا کے حسن کی، جلال کی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ صرف شہادت ہے، مطلوب و مقصود مومن ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کیونکہ میدان جہاد میں قتل ہونے والے مسلمان اگرچہ دنیا والوں کی نظروں سے مر جاتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں، مگر دین اسلام میں وہ حیات ابدی پا جاتے ہیں، اس لیے کہ شہید کا مقصد صرف اور صرف رضائے الہی ہوتا ہے، جس کے لیے وہ اپنا تن من، اپنے مال دولت جان سب قربان کر دیتے ہیں، سب کچھ قربان ہو جاتا ہے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے عشق و محبت میں تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ بس وہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ شہادت کی آپ کو پتہ کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں۔ ایک تو ہے شہادت کی 2 اقسام، یہ کہتے ہیں شہادت حقیقی اور دوسرا ہے شہادت حکمی۔ جو ظلمانہ قتل کیا جائے اسے شہادت حقیقی کہتے ہیں، اس کے علاوہ باقی شہادتیں حکیمی کہلائی جاتی ہیں۔ یہ ہیں وہ شہادت حکیمی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو شہادت میں شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑے زیادہ، ان کے پہلے ہی درجات بلند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات بلند عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب کی شہادت میں موت ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔